اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس رب قدیر نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انگنت انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ ہم بنی نوع انسان پر رب العالمین نے اپنے آخری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین کو مبعوث فرما کر احسان عظیم فرمایا۔ درود و سلام اللہ کے آخری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 36 اور بخاری مسلم کے حوالے سے ایک چھوٹی سی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہوں، اور آج کی اس خطبہ جمعہ کا موضوع رجب کے بدعت و رجب اور کے بدعت و خرافات کے زد میں، آج کے مسلمان بدعت و خرافات کے زد میں جس طرح سے گھرے ہوئے ہیں یہ ہم میں سے کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ اور اس احادیث صحیحہ کو آج کے موضوع کی مناسبت سے کچھ مفید باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی باتیں کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر جتنے بھی احکام نازل کیے ہیں وہ بہت ہی سخت ہیں، یعنی تحدید کے ساتھ، اور اس کا حکم بہت ہی سخت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نازل نہیں کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہیں اس دن سے جس دن سے اللہ نے یعنی زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر تا قیام قیامت مہینوں کی جو گنتی وہ 12 کی 12 ہی رہے گی اور ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس سے پہلے اسلامی مہینوں کے تعلق سے فرق یہ تھا کہ پہلے لوگ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، رد و بدل کر لیا کرتے تھے، کبھی رجب کے مہینے کو شعبان، شعبان کے مہینے کو رمضان، یا شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، اس طرح سے آگے پیچھے مطلب کر لیا کرتے تھے۔ لیکن
اسلام آنے کے بعد ان مہینوں میں ہیر پھیر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی، اور اس اسلامی کیلنڈر کا پہلا جو مہینہ ہے محرم الحرام، یہ محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز کے تعلق سے صحابہ کرام کے مابین کافی ڈسکس ہونے کے بعد، رائے مشورہ ہونے کے بعد، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کی بنیاد پر اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ قرار پایا۔ ہجرت مدینہ کی مناسبت سے، ہجرت مدینہ کی مناسبت سے، تاکہ ہجرت مدینہ کا وہ واقعہ ہمہ وقت ہمیشہ انسانوں کے ذہنوں میں اس کی یاد جو ہے تازہ رہے، اس سے انسان جو عبرت حاصل کرے کہ مدینہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو ہجرت فرمائی وہ کتنا جو ہے دشوار کن مرحلہ تھا، کتنی جو ہے پریشانی کا وہ دور تھا، اور صحابہ کرام کن کن حالات سے گزر رہے تھے، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ قرار پایا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر، ان کے مشورے کے مطابق۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی کیلنڈر کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، سال کے جو 12 مہینے اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، فلا تظلموا فیہن انفسکم، یاد رہے کہ ان 4 مہینوں میں تم اپنے نفسوں پر ظلم مت کرنا۔ ویسے تو ظلم ہر دن، ہر مہینہ، ہر لمحہ جو ہے کرنا جو ہے ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حرمت کے مہینوں میں ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے مہینوں کی بنسبت حرمت والے مہینوں میں ظلم کی زیادتی ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی ایک ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کا بدلہ جو ہے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نیکی کا معاملہ ہے کہ حرمت والے مہینے میں اگر کوئی ایک نیکی، ایک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو اور زیادہ بڑھا کر کے اس کو عطا کرتا ہے۔ تو ظلم یا گناہ دوسرے مہینوں کی بنسبت حرمت والے مہینوں میں اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اسی لیے خصوصیت کے ساتھ حرمت والے مہینے میں گناہوں سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ اسی طرح سے حرمت والے مہینے کون کون سے؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں 3 مہینہ پے در پہ ہیں، ثلاثۃ متوالیات، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ تینوں مہینہ لگاتار ہیں، یک کے بعد دیگرے ہیں، اور چوتھا مہینہ یہی رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں، یعنی رجب، یہ رجب کا مہینہ۔ تو ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے قرار دیے گئے ہیں۔ ان مہینوں میں تاکید کے ساتھ گناہوں سے اجتناب کرنے، بچنے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے۔ لیکن افسوس اور صد افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ اس مہینے میں بے شمار بدعات و خرافات کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، بے شمار بدعات و خرافات کو ایجاد کر لیا ہے، اور ان بدعاتوں کے پیچھے اپنی محنت، اپنی گاڑھی کمائی کو جو ہے صرف کر رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، جس کا قیامت کے دن ذرہ برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ایسے کاموں کے پیچھے زمانے جاہلیت میں
رجب کے مہینے کی بہت ہی زیادہ جو ہے تعظیم لوگ کرتے تھے. اسی لیے رجب کا لغوی معنی تعظیم کے ہوتے ہیں، اور زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کی بہت ہی زیادہ تعظیم و احترام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ قتل و غارت گری سے باز رہا کرتے تھے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ اس مہینے میں جنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قتال کے بارے میں، لڑائی جھگڑے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں قتل کرنا، اس میں جنگ لڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو وہ لوگ بھی تعظیماً اس مہینے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، گناہ کے کام سے اجتناب کرتے تھے. البتہ زمانے جاہلیت میں ایک رسم جسے رسم رجبیہ کہا جاتا تھا، یا فرع اور عطیرہ کا ایک رسم جو ادا کیا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ لا فرع ولا عطیرہ، کہ اسلام میں فرع نہیں ہے اور عطیرہ نہیں ہے. فرع کسے کہتے ہیں؟ فرع کہتے ہیں کہ اونٹ، گائے، بکری کا وہ پہلا بچہ جو زمانے جاہلیت میں بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے، بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا. اونٹ، گائے اور بکری کا پہلا بچہ، جو بھی بچہ پہلا ہوتا تھا اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا. اور عطیرہ وہ جانور جو خصوصیت کے ساتھ رجب کے مہینے میں ذبح کیا جاتا تھا. رجب کے مہینے میں آج بھی اگر کوئی بھی جانور رجب کی مناسبت سے اس مہینے میں لوگ ذبح کرتے ہیں تو وہ ناجائز ہے، حرام ہے، اسے رسم عطیرہ یا رسم رجبیہ سے تعبیر کیا جائے گا، جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے. تو یہ رسم جو ہے چل رہا تھا. اسی طرح سے اس مہینے میں جیسا کہ صلاۃ الرغائب کا تعلق سے سرسری طور پر بتایا گیا تھا کہ ایک خاص طرح کی نماز لوگ ادا کرتے ہیں جسے صلاۃ الرغائب کا نام دیا گیا ہے. صلاۃ الرغائب، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ خاص طریقے سے نماز اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص. ایک رکعت ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص کے ساتھ اس نماز کو 12 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں. 12 رکعت. اس کے بعد پھر 70 مرتبہ جو ہے سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، اسی طرح سے 70 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اسی طرح سے 70 مرتبہ رب اغفر وارحم اما تعلم انک انت العزیز الاعظم. اس طرح کی دعائیں گڑھ کر لوگوں نے اس نماز کے تعلق سے باضابطہ جو تیار کیا ہوا ہے. اور 12 رکعت 2 رکعت کر کے اس مہینے کے جمعرات کو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور مغرب اور عشاء کے درمیان یہ نماز پڑھتے ہیں. اس نماز کے تعلق سے محققین نے، محدثین نے اور خصوصاً ابن الجوزی، حافظ بن حجر، امام شوقانی اور اسی طرح سے کئی محققین نے حکم لگائے ہیں کہ یہ سراسر بے بنیاد ہے، گڑھی ہوئی بات ہے اور اس کا تعلق کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ من گھڑت روایت ہے، بلکہ محدثین نے اپنی اپنی کتاب نے موضوعات میں اس کو جگہ دی ہے کہ موضوعات کے اندر اس روایت کو لائے ہیں اور پھر بالاتفاق جو ہے سبوں نے اس طریقے سے گڑھی ہوئی نماز کو موضوع قرار دیا ہے، من گھڑت بتلایا ہے، اور اس طرح کی نماز قائم کرنا یہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین، محدثین اعظام، ائمہ کرام، کسی سے بھی اس طرح کی کوئی نماز ثابت نہیں ہے اور نہ اس کا کسی طرح کا کوئی ثبوت کسی طرح کی حدیث میں ملتی ہے، بلکہ تمام لوگوں نے اسے موضوعات میں شامل کیا ہے. لہذا اس سے اجتناب ضروری ہے. اسی طرح اس مہینے میں
رجب کے مہینے میں مخصوص فضیلتوں کا اعتقاد رکھتے ہوئے مخصوص روزوں کا رکھنا، مخصوص خاص دنوں میں اس مہینے میں مخصوص فضیلت کا اعتقاد کرتے ہوئے کہ اس کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت، اس طرح کے بہت سارے فضائل کا اعتراف کرتے ہوئے مخصوص دنوں میں اس مہینے میں لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اس تعلق سے ابن الجوزی کہتے ہیں کہ ما صح فی شہر رجب وفی صیامہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ رجب میں کسی بھی طرح کی کوئی فضیلت کے ساتھ کوئی بھی روزہ رکھنا جو ہے ثابت نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس تعلق سے، روزہ رکھنے کے تعلق سے جتنے بھی روایات فضائل یا ترغیب و ترہیب کے تعلق سے لوگ جو پیش کرتے ہیں وہ سب کے سب موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس تعلق سے اگر کوئی صریح کوئی روایت اگر ملتی ہے تو یا تو وہ ضعیف ہے یا پھر موضوع ہے، بس دو ہی قسم کی ہے، یا تو وہ حد درجہ ضعیف ہے یا پھر وہ موضوع ہے، وہ صحیح حسن کے درجے کی کوئی بھی روایت نہیں ہے۔ لہذا اس مہینے میں اس مہینے کے خاص دنوں میں خاص طریقے سے یا کچھ فضیلت کے حامل جو ہے اس دن کو فضیلت کا حامل سمجھتے ہوئے روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے کے تعلق سے لوگ اتنی بڑی بڑی فضیلتوں والا جو روزہ جو پیش کرتے ہیں کہ جو شخص ایک دن کا روزہ رکھ لے تو اسے 1000 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر کوئی 2 دن کا روزہ رکھ لے تو 2000 سال روزہ رکھنے کے برابر، کوئی اگر 3 دن کا روزہ رکھ لے تو 3000 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب۔ اب ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ شب قدر کے تعلق سے جس کی بہت بڑی فضیلت ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، جس کی عبادت 1000 سال کی عبادت قرار دیا گیا ہے، تو اب اس سے اگر موازنہ یعنی اس کی مماثلت یا اس جیسی فضیلت رجب کے مہینے سے اگر کوئی پیش کرے، اس جیسی فضیلت رجب کے تعلق سے کوئی اگر بیان کرے، جبکہ اس بات کا کوئی ثبوت احادیث سے رسول میں موجود نہ ہو، صحابہ کا عمل نہ ہو، تابعین اعظام اور تبع تابعین کا اس پر کوئی عمل نہ ہو، تو وہ کیوں کر جائز اور درست ہو سکتا ہے؟ اور کیسے عقل سلیم اس بات کو جو تسلیم کر سکتی ہے، اور کیسے یہ بات جو مانی جا سکتی ہے؟ آج جو لوگ اس قسم کے فضائل بیان کر کے عوام کو گمراہ جو کر رہے ہیں، انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ معلوم یہ ہوا کہ موضوع روایات بیان کرنا، چونکہ آج عوام بھی دھڑلے سے اس قسم کی روایات کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اس قسم کی روایات جو ہے پیش کرتے ہیں، ارے فلاں دن کی تو ایسی فضیلت ہے، ویسی فضیلت ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، جبکہ انہیں اس کی حقیقت کا پتہ بھی نہیں ہے۔ اور جو علماء سو ہیں وہ بلا تحقیق ان موضوع روایات کو عوام کے بیچ لاتے ہیں اور اس طرح سے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو موضوع روایات کو بیان کرتے ہیں اسے بھی اچھی طرح غور کرنا چاہیے اپنے بارے میں کہ اس کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فهو احد الکاذبین، کہ جو شخص
میری طرف سے کوئی ایسی حدیث پیش کرے، میرے حوالے سے، میری مناسبت سے کوئی ایسی حدیث پیش کرے، اور جس حدیث کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، موضوع ہے، گڑی ہوئی حدیث ہے، اس کے باوجود وہ اس حدیث کو بیان کرتا ہو، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حدیث گڑھنے والے اور اس گڑھی ہوئی حدیث کو پیش کرنے والے دونوں برابر کے گناہ میں شریک ہیں۔ دونوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ وعید صادق آتی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوخ کی اسے چاہیے وہ اپنے آپ کا اپنا ٹھکانہ جو ہے جہنم میں بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے، لیکن افسوس ان تمام وعیدوں کے باوجود لوگ ممبر رسول سے، دھڑلے سے، بے باکی سے ان موضوع روایات کو بیان کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی صحت کے بارے میں نہیں بتاتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، حسن ہے، کس درجے کی ہے، اس سے انہیں غافل رکھتے ہیں، انہیں نہیں بتاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حقیقت کا پتہ چل جائے تو پھر ان کی بات کوئی نہیں مانے گا۔ حقیقت کا پتہ چل جائے گا تو پھر اس کی آڑ میں جو روزی روٹی کا جو مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر حقیقت کا پتہ چل جائے تو پھر لوگ انہیں جو برا بھلا کہنے لگے۔ بہت طرح کی باتوں کے پیش نظر جو ہے وہ اس حقیقت پر پردہ ڈالے رکھتے ہیں اور لوگوں کو حقیقت سے دور رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے اپنا روزی روٹی یا اپنا الو سیدھا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ بہرکیف خلاصہ کلام یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یعنی خصوصیت کے ساتھ، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس تعلق سے جتنی بھی روایتیں ہیں تمام روایتیں موضوع ہیں، ضعیف ہیں، ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے مشہور بدعات میں سے، رجب کے مہینے کے تعلق سے مشہور بدعات میں سے ایک بدعت ہے رجب کے 27ویں رجب کو دن میں روزہ رکھنا اور رات میں قیام کرنا، پوری رات جاگنا۔ کس مناسبت سے؟ اس مناسبت سے کہ 27ویں رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کرایا گیا۔ اسراء اور معراج جو ہوئی وہ 27ویں رجب کو ہوئی۔ لوگ یہ بول کر 27ویں رجب کو روزہ رکھتے ہیں اور دن بھر قیام کرتے ہیں اور فجر کی نماز گول کر دیتے ہیں۔ فجر کی نماز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس بدعت کی بہت جو ہے فکر ہوتی ہے، پوری رات جاگے رہیں گے، عین فجر سے پہلے جو ہے جا کر کے سو جائیں گے، فجر کی نماز ترک کریں گے۔ تو 27ویں رجب کو اسراء و معراج کے تعلق سے روزہ رکھنا، قیام کرنا، یہ بھی سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حافظ بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری شرح صحیح البخاری کے اندر 10 اقوال نقل کیے اسراء و معراج کے تعلق سے۔ اسراء و معراج کے تعلق سے 10 اقوال نقل کیے ہیں، اور وہ تمام اقوال مختلف فی ہیں۔ کسی میں ہجرت سے 1 سال قبل ربیع الاول کے مہینے میں، ایک قول ہے 8 ماہ قبل رجب کے مہینے میں، ایک قول ہے 6 ماہ قبل۔ اسی طرح سے مختلف اقوال ہیں، یعنی 10 اقوال ہیں، اور کوئی بھی قول اس تعلق سے صحیح اور راجح معلوم نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج رجب کے مہینے میں کرائی گئی، یا معراج جو ہوئی وہ رجب کا مہینہ ہی تھا، یعنی رجب کے مہینے ہی میں آپ کو اسراء و معراج جو کرائی گئی۔ اس بات کا ثبوت کسی بھی صحیح قول سے ثابت نہیں ہوتا۔
علامہ صفی الرحمان مبارک پوری اپنی کتاب الرحیق المختوم کے اندر 6 اقوال نقل کیے ہیں. ان میں سے ایک قول سید سلمان منصور پوری جن کی کتاب سیرت النبی ہے ان کے حوالے سے ایک قول 10ویں نبوت کے حوالے سے انہوں نے صحیح قرار دیا، یعنی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ علیہ. لیکن علامہ صفی الرحمان مبارک پوری اس روایت کو بھی یا اس قول کو بھی صحیح ماننے سے انکار کرتے ہیں اس مناسبت سے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال نماز کی فرضیت سے قبل ہوئی، نماز کی فرضیت سے قبل ہوئی. تو اس اعتبار سے 10ویں نبوت رجب کے مہینے کا جو قول انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہی سب سے زیادہ صحیح قول ہے، اور اس مناسبت سے لوگ رجب کے مہینے میں اسراء و معراج ہونا جو ہے طے پاتے ہیں یا مانتے ہیں کہ اسی مہینے میں ہوا. تو علامہ صفی الرحمان مبارک پوری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اس واقعے سے اس کی تردید کر رہے ہیں کہ دیکھیے یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 10 نبوت سے پہلے ہوئی، یعنی نماز کی فرضیت، نماز فرض نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. البتہ محدثین یا مورخین نے اس تعلق سے جو صحیح قول نقل کیے ہیں وہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے کا واقعہ، 10 یعنی ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ماہ ربیع الاول میں. وہ مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا. تو ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے کا جو قول ہے اور وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ نہیں، یہ قول زیادہ صحیح ہے. اور اصح الاقوال جو ہے یعنی صحیح قولوں میں سب سے زیادہ صحیح قول ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے والا قول جو ہے قرار دیا ہے مورخین نے. اور یہ زیادہ تر صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی وہ مدینہ روانہ ہونے یعنی بیت المقدس کی طرف اسراء اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان کے سیر کرانے 1 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. 1 سال یعنی مدینہ کی طرف جانے سے پہلے، مدینہ ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے مکہ میں آپ کو معراج ہوئی. اور یہی قول سب سے زیادہ صحیح ہے. اور وہ مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا. تو اس اعتبار سے بھی یعنی کسی بھی اعتبار سے یہ بات جو پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج رجب کے مہینے میں ہوئی. رجب کے مہینے کے تعلق سے اسراء و معراج کا کسی بھی اعتبار سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. اسراء و معراج کے صحیح تر جو قول ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ اس مناسبت سے 27ویں رجب کی 27ویں شب کو شب بیداری کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو شب بیداری کرتے ہیں، وہ غلطی پر ہے. اس کا ثبوت کسی بھی طور پر ثابت نہیں ہے، نہیں ملتا ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ جو ہے مورخین کے اقوال سے. اور اس تعلق سے بھی روزہ رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اسی طرح سے اس ماہ رجب کی سب سے بڑی اور چوتھی جو بدعت ہے جسے رجب کے کونڈے کہا جاتا ہے، رجب کا کونڈا، رجب کے کونڈے کے نام سے مشہور ہے. اور یہ بھی بڑا عجیب بات ہے
کہ لوگ بلا تحقیق کس طرح جو ہے اس بدعت کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں. ایک کسی صاحب نے داستان عجیب کے نام سے ایک کتاب جو ہے لکھا اور اس میں امام جعفر صادق کے حوالے سے ایک قصہ بیان کیا, ایک واقعہ بیان کیا, ایک قصہ بیان کیا کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ جو شخص 22ویں رجب کو میرے نام سے نظر و نیاز کرے گا, میرے نام کا کونڈا نکالے گا, میرے نام سے کونڈا کرے گا, تو وہ جو کچھ مانگے گا اس کی ساری مرادیں پوری ہوں گی. اگر ایسا نہ ہوا تو کل قیامت کے دن میرا دامن ہوگا اور اس شخص کا ہاتھ ہوگا. ذرا غور کیجئے, 1400 سال پہلے 1400 سال کے بعد ایک آدمی ایک کتاب لکھتے ہیں داستان عجائب کے نام سے یا داستان عجیب کے نام سے. اس کتاب میں امام جعفر صادق کا یہ واقعہ جو ہے پیش کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے یہ وصیت کی ہے کہ جو کوئی میرے نام کا جو کونڈا نکالے گا اور اس کے بعد جو کچھ بھی وہ اللہ سے مانگے گا اس کی ساری مرادیں پوری ہوں گی, اور گارنٹی اس بات کی ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کل قیامت کے دن میرا دامن ہوگا اور اس شخص کا ہاتھ ہوگا. کل قیامت کے میرا گریبان وہ پکڑ سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے کہ ہم نے دنیا میں تیرے نام کا جو کونڈا نکالا تھا میری مراد کیوں نہیں پوری ہوئی. یعنی اس کی مراد پوری ہونی ہی ہونی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور 22ویں رجب کو لوگ خوب دھوم دھام سے اس رسم کو جو ہے مناتے ہیں اور اس طرح سے اس رسم کو کونڈا, رجب کا کونڈا کے نام سے موسوم کرتے ہیں, جو سراسر بے بنیاد اور غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو 1400 سال پہلے 1400 سال بعد کی بات ہے, ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے. آج تک اس سے پہلے یہ بات کیوں نہیں آئی؟ اور پھر جعفر صادق جیسی مطلب عجیب شخصیت وہ اس طرح کیوں کر وصیت کریں گے؟ کیا ان سے اس طرح کا وصیت کرنا یہ بات جو ہے سمجھ میں آتی ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً وہ اس طرح کی وصیت کیے ہوں گے؟ قطعی نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, چونکہ انہیں بھی یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ نظر ایک عبادت ہے اور یہ نظر صرف اور صرف اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں. غیر اللہ کے لیے نظر ماننا شرک ہے. تو وہ اپنے بارے میں اس طرح لوگوں کو کیوں کر اور کیسے جو وصیت کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات بھی سراسر غلط اور بے بنیاد ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ اس رجب کے مہینے میں جتنے بھی لوگوں نے بدعات و خرافات ایجاد کیے ہوئے ہیں, اسی طرح سے ایک بدعت اس میں عمرہ کا بھی ہے. عمرہ کے تعلق سے بھی لوگ بڑی فضائل بیان کرتے ہیں کہ رجب میں عمرہ کرنا بہت بڑا ثواب ہے, حج کے برابر ثواب ہے, ایسا ہے ویسا ہے. عروہ بن زبیر اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو عروہ بن زبیر نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رجب میں عمرہ کیا؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمرہ کیے. پھر یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے عروہ نے پوچھا. جب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں ایک بھی عمرہ نہیں کیے, جبکہ ہر عمرے میں ابن عمر ساتھ ہوا کرتے تھے. مجھے تعجب ہے کہ ابن عمر نے کیسے یہ بات جو کہہ دی, کیسے وہ اتنے جلدی بھول گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رجب میں کوئی عمرہ کیے ہی نہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے, اور 4 عمرے جس میں سے 3 عمرہ ذی القعدہ کے مہینے میں,
3 عمرے آپ نے ذی-قعدہ کے مہینے میں کیے اور 1 عمرہ حجۃ الوداع نے حج کے ساتھ کی ہے، ذی الحجہ میں کیے، 1 عمرہ ذی الحجہ میں اور 3 عمرے ذی-قعدہ میں کیے۔ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کا کوئی حدیث یعنی کوئی ثبوت ملتا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سختی کے ساتھ اس بات کی تردید کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا۔ تو جو لوگ اس مہینے میں عمرہ کرنا جو ہے سنت مستحب یعنی بہت بڑا فضیلت کا حامل جو سمجھتے ہیں وہ سراسر غلطی پر ہیں، انہیں اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں رجب کے تعلق سے جو لوگوں نے اس میں طرح طرح کی بدعات ایجاد کر لی ہیں، لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ان بدعاتوں سے اجتناب کریں، دوسروں کو بھی بچائیں، دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کریں اور خود بھی بدعاتوں سے بچیں اور خالص کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو، چونکہ وہی جو ہے جنت سے قریب کرنے والی چیز ہے۔ بصورت دیگر اگر ہم ان بدعات و خرافات کے شکار ہو گئے تو یقیناً ہم شرک کے دلدل میں پڑ جائیں گے، اور جب ہم شرک کے دلدل میں پڑ جائیں گے تو پھر ہمارا مقدر جو ہے جہنم ہوگا، اور کل قیامت کے دن ہمیں تمام اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ لہٰذا آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس دنیا میں ہم زندگی گزاریں اور زیادہ سے زیادہ آخرت کا توشہ اختیار کریں، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کریں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق دے، برائیوں سے بچنے کی توفیق دے، اور ہمیں دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ضروری اعلان ہے کہ چکردر پور سے کچھ احباب آئے ہوئے ہیں، وہاں پر مسجد کی تعمیراتی کام چل رہی ہے، لہٰذا آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے اس گھر کے لیے بھرپور تعاون کریں اور تاکہ مسجد کی تعمیراتی کام مکمل ہو سکے۔ اسی طرح سے دوسرا اعلان یہ ہے کہ ہر سنیچر مسجد محمدی 52 گوڑا چوک میں جناب فضیلت الشیخ عمیر سلفی صاحب کا درس سیرت النبی کے تعلق سے جاری رہے گا۔ ہر سنیچر کے روز بعد نماز مغرب مسجد محمدی 52 گوڑا میں فضیلت الشیخ عمیر سلفی صاحب کا درس سیرت النبی کے تعلق سے جاری رہے گا۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس درس میں شرکت فرمائیں اور شیخ کے بیانات سے فائدہ حاصل کریں۔ اسی طرح سے ایک ہے کاشف بھائی، ان کی بہن کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے اور ان کو کلکتہ جو ہے لے جایا گیا ہے۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے شفا عاجلہ و کاملہ کے لیے دعا کریں، اللہ رب العالمین ان کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم رب الناس عجلواس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔